أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات معزز اور لائق عزت و احترام سامعین گرامی عزیز، سلسلہ بیان آپ کے ذہن عالی میں ہوگا کہ ذکر مختار میں مسلسل اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ جس آیت میں اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان قریب ظلم کرنے والے یہ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اور مختار نے وہی کارہائے عظیم انجام دیا کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ کربلا میں ہم آل محمد پر ظلم کر کے اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ مختار نے ایک ایک قاتلان حسین کی زندگی تنگ کر دی اور ان سب سے ان کا حق حیات چھین لیا جو کسی اعتبار سے بھی کربلا میں گئے تھے اور کسی اعتبار سے بھی کربلا میں ان کی شمولیت تھی۔ قبیلہ بنی ثقیف کا وہ جوان جس کے قصیدے عصمت نے پڑھے، جس کی شجاعت، جس کی بہادری، جس کی وفاداری اس پر مولائے کائنات کی سند ہو، تو اب دنیا والے اونچ کہیں یا نیچ کہیں، اب مختار کو نہ کسی بڑھاوے کی ضرورت ہے نہ کسی گھٹاوے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ مولا علی نے جو گود میں مختار کو اٹھایا تو ایک جملہ کہتے تھے، پیار بھی کرتے جاتے تھے، یا قیس اے عقل والے، صلوات پڑھتے محمد۔ دیکھیے ایک بددماغ آدمی کسی کو صاحب عقل کہے، اس کی تعریف کرے، اور ایک وزڈم والا، عقل والا، دانشور وہ کسی چیز کی بات کرے تو سند وہ ہوگی۔ جو بیچارے خود عقل سے پیدل ہیں وہ کسی عقل کی تعریف کیا کریں گے؟ مرتا ہوا کسی کا علاج نہیں کر سکتا، جو خود بیمار ہے وہ دوا کیا بتائے گا؟ تو دشمن اہل بیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بد عقل پہلے ہوتا ہے، دشمن اہل بیت بعد میں ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بالکل یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے مومنین کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہا، جناب بالکل وہ بد عقل، بد دماغ پہلے ہوتا ہے، دشمن اہل بیت بعد میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی دلیل ہے کہ آپ دو آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھ لیجئے 15 منٹ تو انگوٹھا چھاپ بھی بتا دے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی اس سے کہیے بھائی یہ جو دو لڑ رہے ہیں تھوڑی دیر دونوں کی داستان سن کے بتائیے صحیح کون ہے غلط کون ہے، تو مذہب کی قید نہیں ہے، بتا دے گا۔ آپ چھوڑیے، جانے دیجئے۔ پوری دنیا میں جو عقل کے اعتبار سے مشہور ہے وہ سردار جی،
آپ کسی سردار سے پوچھ لیجئے تو بدعقلی میں وہ اپنی ایک مثال رکھتے ہیں دنیا میں، وہ بھی بتا دیں گے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. لیکن دشمن اہل بیت اتنا بڑا بد دماغ ہوتا ہے کہ 1400 برس سے یہ نہ طے کر پایا کہ علی حق کو ہیں کہ عائشہ حق کو ہیں. یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ. سورہ بنی اسرائیل میں شجرہ ملونہ کا ذکر ہے. آپ اس کی تفسیر پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی، اور بھی تفسیر میں آپ کو ملے گا یہ واقعہ کہ یہ شجرہ ملونہ سے مراد بنی امیہ ہے. تو امام فخر الدین رازی نے جو اس کی تفسیر لکھی، بد دماغی کی ایک مثال دے کے بعد آگے بڑھا رہا ہوں، آپ کا موڈ خوش ہو جائے گا، کہ موڈ فریش ہو جائے گا، کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ شجرہ ملونہ سے مراد بنی امیہ ہیں، یعنی وہ بنی امیہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. اس شجرہ ملونہ سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان، یعنی رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ملون بھی کہہ رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ یہ ہے بددماغی. وہ بددماغ پہلے ہوتے ہیں. مختار ذہین تھے، زیرک تھے، عقل مند تھے، اس لیے کہ سند عقل کل عقل حیدر کرار سے پائے تھے. صاحب عقل ہونے کی سند کسی جاہل اور اجہل نے نہیں دی تھی. جہاں سے عقل کو بھی عزت ملتی ہے اس در کا نام ہے علی. علی نے کہا تھا تو صاحب عقل ہے. تو ان کی اسٹریٹجی بڑی مضبوط ہوتی تھی. مگر اب وہ مختار کے سلسلے میں بدگمانیاں کہ وہ ویسے تھے. کل میں نے آپ کو جناب مختار کے قبیلے کا تعارف اور جناب مختار کا قبیلہ بنی ہاشم سے ربط یہ بتانے کی کوشش کی تھی، اور آج میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جناب مختار نے جو قصاص خون حسین لیا اس کے اجازت کے حالات کیا تھے اور وہ قیام کی صورت کیا تھی. اور جب وہ زندہ تھے تو کربلا میں کربلا کا پورا واقعہ ہو گیا مختار کہاں تھے. یہ صحیح بات ہے، یہ جاننا بھی چاہیے ہے، یہ سوال غلط نہیں ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ پوچھیے آپ تو میں تو خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ پوچھ لینا زیادہ اچھا ہے الجھنے سے. ہم جان رہے ہوں گے تو ہم بتائیں گے، نہیں جانتے تو پڑھ کے بتائیں گے، وہ بھی نہیں جانتے تو اپنے سے بڑے عالم سے پوچھ کے بتائیں گے. ہم آپ کو گمراہ نہیں کریں گے. لیکن مجلس کے سلسلے میں آپ جتنا چاہیں سوال کرنے، آپ سوال کرنے میں آزاد ہیں، ہم جواب دینے میں پابند ہیں. اس لیے کہ دنیا کا سب سے آسان کام سوال کرنا ہے، سب سے دشوار کام جواب دینا ہے. سوال کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، جواب کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو آپ سوال کرنے میں آزاد، ہم جواب دینے میں پابند ہیں. مگر ہم دیں گے ضرور جواب، جو پڑھنا ہے اس کے سلسلے سے دیں گے. کہ جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا کوئی فرار نہیں تھا کہ کربلا ہو گیا اور یہ گھر میں چھپے تھے. جی نہیں، تاریخ پڑھیے. یہ جوان ابتدائے دور سے اہل بیت کا محب ہے. آئیے ذرا حضرت مختار کے بیک گراؤنڈ پر روشنی ڈالے. آج سن 48 ہجری، اس سے پہلے کا واقعہ. امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام ہیں. سنیے گا بھائی، ہمارے دوسرے امام ہیں. معاملہ یہ ہو گیا کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لیا. اور اس صلح کی جو بہت ساری وجہ تھی، اس میں ایک وجہ تھی جو امام حسن کے ساتھ شیعان امام حسن تھے، وہ سب دل سے شیعہ نہیں تھے. کچھ حکومت کے لیے، کچھ اقتدار کے لیے، کچھ گورنری کے لیے، کچھ لالچ کے لیے، کچھ مال کے لیے، سب جمع ہو گئے تھے. تو بھیڑیا دھسان جب چلتا ہے معاملہ تو سب جمع ہو جاتے ہیں. تو ویسے لوگ بھی تھے.
انہوں نے بھی حالات ایسے کریٹ کر دیے کہ امام حسن کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا صلح کے علاوہ. اسی صلح میں اب حسن کی کامیابی تھی. ٹھیک ہے، صلح ہو گیا تو جو لوگ لڑنا چاہ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے تو مال غنیمت پائیں گے، یہ حسن نے صلح کر لیا تو ہمارا پلان فیل ہو گیا. وہ حسن پر ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، اتنا خفا ہو گئے کہ بدرشن ہو گیا. اور تاریخ کا پہلو یہاں تک آیا کہ ہمارے دوسرے امام زخمی ہو گئے، اور ایک نوجوان نے بڑھ کے امام حسن کے زانو پر اتنی زور کا چھڑا مارا چاقو کہ جو ہڈیوں سے جا کے لگ گیا. اور اس نے ایک نازیبا کلمات بھی کہے ہمارے امام کے لیے جو ہم دہرا نہیں سکتے. اب امام حسن کی زندگی کے لالے پڑ گئے، اس لیے کہ اب ذمہ داری بھی ہونا ہے اور امام حسن کے چاہنے والے ہی ان کو مارنے کو تیار ہیں. تو بڑے ہی تدبر سے جو ذہین اور ہوشیار اور عقل مند قسم کے شیعہ تھے، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو راتوں رات منتقل کر دیا. مدینے سے مدائن لے آئے. چونکہ مدائن میں علی کا ایک شیعہ تھا سعید ثقفی، جو مختار کے چچا تھے، وہ گورنر تھے. دیکھیے تاریخ میں، شیعہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں کہ جو مختار کے سلسلے میں کچھ ہمارے شیعہ بھائی بدگمان ہو گئے، اس لیے کہ تاریخ پڑھی. کل کمرے میں بات ہو رہی تھی روایت پر اور درایت پر. وہ بھائی صاحب ابھی آئے نہیں جن کے سامنے بات ہو رہی تھی، تو ہمارے رضی بھائی نے ان کو سمجھایا تھا کہ خالی روایت ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے جب تک اس کو درایت پر تول نہ لیا جائے. اور ہمارے لیے جو تاریخ ہے یا روایات ہیں، ان کی سند تک پہنچنے کے لیے ایک علم ہے، علم رجال، اس سے گزرنا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں کچھ بیچارے کمزور عقل کے لوگ ہیں، وہ کتاب میں انہوں نے پڑھا، اب وہ ضد کیے ہوئے ہم نے کتاب میں دیکھا ہے. تو وہ کتاب، دیکھیے کتاب کی دنیا بہت بڑی ہے. کتاب کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ اس میں لفظ حرف آخر نہیں ہے. شیعہ روایت میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جب ذمہ داری کر رہے تھے، علاج کر رہے تھے سعید ثقفی، تو جناب مختار آئے اور انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ اس وقت منہ مانگی قیمت معاویہ دے گا امام حسن کی. چچا ایک حسن کو اپنے یہاں رکھ کے آپ مصیبت میں پڑیں گے، اور اگر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ کا اقتدار بھی مضبوط ہو جائے گا اور بہت لاکھوں کروڑوں دینار وہ دے دے گا. تو ہم کو کیا مطلب، آپ حسن کو ان کے حوالے کر دیجیے اور آپ ہم سے کہیے، ہم جا کے معاویہ کو بلا لیتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ سعید ثقفی کو جلال آ گیا اور انہوں نے گریبان پکڑ کے 2 تماچے جناب مختار کو مارے اور دھکا دے کے نکال دیا دربار سے. دور ہو جا منحوس، میں تجھے سمجھتا تھا کہ علی کا شیعہ ہے، تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے ہم اپنی زندگی دے سکتے ہیں لیکن حسن کو معاویہ کے حوالے نہیں کر سکتا. تو ہمیں حکومت کی لالچ دے رہا ہے. حسن کی زندگی کے لیے اگر ایسی 100 حکومتیں میں قربان کرنا ہو تو سعید قربان کرنے کو تیار ہے. اب یہ جو کوئی روایت پڑھے گا تو جب تک اس کی درایت نہیں آئے گی کوئی بھی شیعہ بگڑ جائے گا. لیکن ہمارے بزرگ علماء نے بڑی خدمت کی ہے. اب یہ عام ہو گیا کہ ایک روایت تو ہے، ایسی ایک روایت ہے، ایک روایت بہار الانوار میں ہے کہ مختار جہنم میں جائیں گے. تو وہ سب روایت کو رہنے دیجئے، روایت ہمیشہ درایت پر تو لی جاتی ہے نا. محب اہل بیت جنت میں جائے گا، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ایک وہ بھی تو روایت ہے. تو پھر اس روایت پر اس روایت کو فوقیت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ کوئی یہ غلطی کر دی تھی تو مختار جہنم میں جائیں گے، مگر یہ تو طے ہے کہ محب اہل بیت تھے، تو ہم یہی روایت کو کیوں نہیں مانتے؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ہم اسی کو مان لے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، ہم اسی کو مان لے. اور پھر چھٹے امام کا قول کہ جو میرے جد کے غم میں روئے گا رولائے گا اس پر جنت واجب ہے. پھر 8ویں امام کا قول
کہ جس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی ہمارے جد کے غم میں آنسو زمین پر ٹپکا کے گریا کیا ہو، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو پریشان نہیں رہنے دیں گے۔ تو ایک روایت کے مقابلے میں 5 روایتیں میں نے پڑھ دی، تو آپ اسی کو کیوں نہیں لاتے؟ یہ روایت الجھنیں پیدا کر رہی تھی۔ تو ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور ہندوستان میں ان کو کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے، قاضی نور اللہ شستری، جن کو شہید ثالث کہا جاتا ہے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ اور احقاق الحق جو ایک کتاب لکھی گئی، وہ اس کتاب میں انہوں نے اہل بیت کے جو حقائق لکھے ہیں اس پر بڑی کانسپریسی ہوئی، اور یہاں تک کہ وہی کتاب کی تحریر ان کے سبب قتل، ان کا سبب قتل قرار پائے۔ اور یہ پتہ چل گیا کہ اب 1 ہفتے کے بعد جہانگیر ان کو اتنے کوڑے مروائے گا، سزا سنا دی گئی کہ ان کو اتنے تازیانے مارے جائیں جب تک مر نہ جائیں۔ لیکن کیسا جاباز تھا یہ عالم، دیکھیں محب اہل بیت کیسا ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو ذرا سنا رہا ہوں بھائیوں، کبھی کبھی آپ بھی نوجوان لوگوں کے رو میں آ کے توہین علماء کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے علماء نے اپنے خون اور کلیجے نچھاور کیے ہیں تو دین بچ کے آیا یہاں۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ اردو کا اخبار صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے، ہندی اٹک اٹک کے آتی ہے، ہندی میں نوحہ لکھے ہوئے ہیں، غم کو غم پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ تلفظ صحیح نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم کو وہ عالم سمجھ میں نہیں آتا۔ بشیر نجفی کیا ہے بھائی؟ اچھا، تو توہین علماء کم سے کم جاہلوں کو تو زیبا ہے ہی نہیں۔ میں کیا کہہ گیا؟ علماء کے درمیان کی جو بحث ہے وہ بحث رہنے دیجئے۔ میں برسوں سے آپ کے درمیان آ رہا ہوں، اور ہر گھر میں قریب قریب آنا جانا بھی ہے میرا، بہت سارے لوگ جہاں تراب خانی وغیرہ میں یا یہاں بھی میں جاتا ہوں۔ کبھی بتائیے کسی ایک عالم کی میں نے شکایت کی ہو؟ علماء کے درمیان جو بحث ہے اس کو علماء کے درمیان رہنے دیجئے، اس میں پڑھنے کا کام آپ کا نہیں ہے۔ دیکھیے قاضی نور اللہ شستری نے کتنا بڑا کام کیا دین کے لیے۔ 1 ہفتہ رہ گیا ہے، جلدی جلدی کتاب مکمل کر رہے ہیں۔ تو ایک سنی عالم دین جو ان کے دوست تھے، اب ان کا دل ہل رہا ہے کہ ہمارا یہ دوست 1 ہفتے میں مر جائے گا۔ دیکھیں سنی ہونا الگ ہے، دوست ہونا۔ تو انہوں نے ایک پرچی لکھی اور چھپا کے بھیجا کہ بھائی آپ کا فقہ جعفریہ میں پڑھتا ہوں، میں جانتا ہوں فقہ جعفریہ کو، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، عالم اہل سنت۔ انہوں نے خط لکھا کہ سید آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے فقہ جعفریہ میں جان بچانے کی ایک گنجائش ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ، تو آپ تقیہ کر لیجئے اس وقت۔ تو اسی خط کے پیچھے حصے پر قاضی نور اللہ شستری نے 2 لائن کا ایک جواب لکھ کے بھیج دیا، بھائی تو نے ہمارے جان بچانے کی فکر کی، تیرا بہت بہت شکریہ، مگر میں اس وقت تقیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے کہ اس فقیر کے تقیہ سے ولایت علی زخمی ہو جائے۔ لہذا ہم وہ کتاب احقاق الحق، اور ان کی پھر دوسری مشہور زمانہ کتاب مجالس المومنین، اس میں قاضی نور اللہ شستری نے بحث کی، اس لیے کہ روایت جو یہاں میں نے آپ کو سنائی یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ جناب مختار آئے، انہوں نے کہا کہ معاویہ کے ہاتھ حسن کو بیچ لیجیے۔ سید ثقفی اٹھے، گریبان پکڑا، 2 ہاتھ مارا، دھکا دے کے دربار سے باہر نکالا۔ جب دھکا دے کے نکالا تو مختار ذرا سا مسکرائے، تو ہر آدمی کی نظر نہیں گئی، قاضی نور اللہ شستری نے جب یہ روایت پڑھی تو ان کی نظر پہنچ گئی وہاں کہ آخر یہ مسکرائے کیوں۔ اس پورے مسکراہٹ نے ان کو تحقیق پر مجبور کیا کہ چچا مار رہا ہے، گریبان پکڑ رہا ہے، تماچے مار رہا ہے، دھکے دلوا رہا ہے، اور یہ دھکے کھا کے مسکرا رہا ہے، یہ سبب مسکراہٹ کیا ہے؟ اسی سبب مسکراہٹ نے سچائی سامنے لا دی۔ اب سنیے ایک صلوات پڑھنے محمد اور علیہ سنیے، میں روشن و منور تاریخ، یہ ان جنرل مجلسوں میں اگر آپ ہم سے بھی کہیے گا تو ہم اتنی ڈیپ میں اور جا کے تاریخ نہیں پڑھتے۔
اس لیے کہ اس میں ہم کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مولانا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم کو پڑھنا جانا ہے، 40 منٹ 35 منٹ پڑھ لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر یہ بھی چکر ڈر رہتا ہے کہ مجلس چلی کہ نہیں، تو ہم کو مجلس چلانا ہوتی ہے تو ہم جنرل مجلس میں اتنے ڈیپ میں جا کے تاریخ پڑھتے بھی نہیں، ہم سچائی بول دیتے ہیں بھائی. اس لیے کہ ہم اگر یہی چاہیں گے کہ سب لوگ یہی جان لیں اور بچوں کے لیے ضروری ہے، تو یہ ہے تو بہت ضروری، مگر ہماری دکان بند ہو جائے گی. تو جو ہم بلا ہی نہ جائیں گے، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. لیکن اس طرح کی تحقیقی مجلسوں کا جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارے یہاں ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بچے ہیں جو کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، مگر ہم نے تو اپنے سین والے لوگوں کو، ہمارا شمار تو بچوں میں نہیں ہوگا نا، جوانی کی سرحد سے بھی آگے بڑھاپے کی سرحد میں قدم رکھنے والا، اب ان کو نہیں معلوم ہے کہ 8ویں امام کا نام کیا ہے، اور 9ویں 10ویں امام میں تو گڑبڑا ہی جا رہے ہیں. وہ کہنا چونکہ نقی تقی ایک ہی قبیلے کا نام ہے نا، ہم اس لیے گڑبڑاتے ہیں. اصل میں ہم کو امام کے نام کے ورد کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، اس لیے گڑبڑاتے ہیں. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں قاضی نور اللہ شستری کی ذہانت بتا رہا تھا. انہوں نے دیکھا آخر مختار مسکرائے کیوں، انہوں نے تحقیق کی راہیں پھیلائی، پورے سند کے ساتھ مجالس المومنین میں وہ روایت لے آئے کہ جیسے ہی سعید ثقفی کے گھر مختار آئے، اور سعید نے چھپا کے ان کو دارالامارہ میں نہیں رکھا، الگ اپنے گھر میں محفوظ رکھا اور پر حفاظت کا انتظام کیا، اور انہوں نے خط لکھ کے مختار کو بلایا. مختار کھیتی کسانی کرنے کے شوقین تھے، کھیت پر سے بلایا اس لیے کہ مختار کی گرفت بڑی مضبوط تھی کہ حسن کے جو کمرے میں ہے اس کے باہر پہرا دے گا مختار. انہوں نے بلایا کہ ایسے ایسے حالات ہو گئے ہیں، حسن کو ہم یہاں لے آئے ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے، لہذا تو جلدی آ جائے. اب فضا مقدر ہے، صورتحال تبدیل ہے. جناب مختار نے کہا کہ میرا چچا مدائن کا گورنر ہے، مطلقن عنان خلیفہ، پورے پینیسولا، یہ پورا جزیرہ نما عرب اس کا معاویہ ہے. اگر معاویہ کی طرف سے پریشر پڑ جائے تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے امام کو ہمارا چچا حوالے کر دے حکومت بچانے کے لیے. سنیے صحیح روایت پڑھا. تو ایک بہت بڑے بزرگ صحابی تھے جو مختار، جناب مختار ان سے بیچ بیچ میں بات کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے، بہت بزرگ تھے. اب بزرگوں کا مشورہ، جناب مختار وہاں ہے، کہا بھائی صورتحال ایسی ہے، ہم کو ڈر ہے کہ کہیں ہمارا چچا. تو ان بزرگ نے کہا کہ ہاں اگر تم کو ڈر ہے تو آزما لو چچا کو. تو کیسے آزمائے؟ کہا وہاں جا کے یہ کہو کہ چچا معاویہ سے حسن کو بھیج دیجیے، اگر چچا راضی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ خطرہ ہے، حسن کی حفاظت کا انتظام کرو، اور اگر چچا بگڑ جائے تو سمجھنا اندر سے شیعہ ہے. اسی آزمانے کے لیے وہ حربہ استعمال کیا تھا جناب مختار نے کہ چچا ان کو معاویہ کے ہاتھ بھیج دیجیے. جب غصہ دیکھا، تیور دیکھا، تماچے کھائے، باہر آئے تو مسکرانے لگے کہ ہم کو دھوکہ ہو رہا تھا، ہمارا چچا جان دے سکتا ہے مگر امامت کا سودا نہیں کر سکتا ہے. اب وہاں کے بعد وہ روایت سچی ہے جو مل گئی. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ دیکھیے کبھی کبھی جو ہم تھرمامیٹر آپ کو دیتے ہیں تو اس میں ہم اپنی عمر سے جو چھوٹے ہیں ان سے میں اپیل کر رہا ہوں، ہم اپنے ایمان کو بھی تولیں کہ تحفظ عزاداری، تحفظ امامت، تحفظ ولایت میں ہم کتنی قربانی دے سکتے ہیں. اگر پہلا نوحہ نہ ملنے کو پڑے تو پوری انجمن ناراض ہے. نمبر ہمارا پہلے تھا، یہ تیسرا کیسے لگا؟ اس نے کیا ہوگا سیاست، اس کی عادت یہی ہے، اور لڑے چلے جانا ہے. یہ بھیا یہ کاہے کی ضد ہے اس میں؟ مولا حسینی کا نوحہ پڑھنا ہے نا، پہلا نہیں پڑھیں گے تیسرا پڑھ لیں گے. میرے دوستو حفاظت اعضاء میں ہم جذبات کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. سلام کیجئے ان شیعوں کو جنہوں نے محبت اہل بیت اپنی جان کی قربانی دی. بھائی برا تو نہیں ماننا ہے آپ حضرات، میں صحیح پڑھ رہا ہوں. یہ خالی جذباتی ہے نا، پہلے ہم مجلس پڑھتے، ہم نے کہا تھا کہ جو کھن صاحب 11 بجے والی ہمیں دیجیے گا،
یہ وہ کہاں سے آ گئے؟ بھئی تو وہ آگے آپ کو مجلسی 11 بجے پڑھنی تھی نا، 12 بجے پڑھ لیجیے گا۔ ہم جذبات کی قربانی نہیں دینا چاہتے، مجلس میں، ممبر میں، نوحہ میں، قصیدے میں۔ وہ شاعر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اناؤنسر ہوتا ہے، ان کو پرچی لکھ کے دیجیے، ہم کو پڑھوائیے، ہم کو پڑھوائیے۔ وہ کہیں نہیں وہ بمبئی والے آئے ہیں تو پہلے اپنے والے کو پڑھوا لیں گے، ان کو پچھم والے آئے ہیں وہ اپنے والے کو پڑھوا لیں گے، وہ پورب والے آئے ہیں وہ اپنے والے کو پڑھوا لیں گے۔ ذرا آپ سوچ لیں میرے سرکار، یہ سب عبادت ہے ہمارے۔ جب ہم عبادت میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتے تو تحفظ ولایت میں ہم اپنے جذبات پر قابو پائیں گے؟ تو کبھی کبھی ہمارے جملے خالی فضائل میں واہ واہ کر کے نہ گزاریے، اس تھرمامیٹر میں اپنا ایمان بھی ناپ لیا کیجئے کہ کیا ہم ہوتے تو مختار کے لشکر میں ہوتے یا باہر تنقید کرنے والوں میں ہوتے۔ برا مان گیا حضرات، اگر برا نہ مانے ہوتے تو صلوات ضرور پڑھا ہوتا۔ تو میرے سرکار، یہ ہے جناب مختار کے مسکراہٹ۔ دیکھیے عالم، اس کی نظر کہاں تھی؟ خالی مسکراہٹ پر ریسرچ شروع کر دیا کہ آخر مسکرائے کیسے، اور ان کو سچائی مل گئی۔ سچائی مل گئی، وہ بدگمانی ختم ہو گئی جو جناب مختار کے لیے ابھار دی گئی تھی کہ جناب مختار ایسے ایسے وہ آئے تھے بیچنے کے لیے۔ اور اس کے بعد تو پھر اتنے مضبوط طریقے سے حسن کی حفاظت کی ہے کہ وہ دیکھنے کا ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، تاریخ سے پوچھیں، جب زیادہ آئی ہے ملنے کے لیے تو امام حسن کی حفاظت میں آگے مورچے پر مختار تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ملے گا نہیں؟ نہیں ملے گا، نہیں یہ تو بیوی ہے۔ وہ کہا رہا کرے، جاؤ مدینہ جاؤ، اپنا کام دیکھو تم۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا شوہر ہے۔ کہ نہیں، ہم کو معلوم ہے تمہارا شوہر ہے، مگر ہم تمہارے شوہر کے فی الوقت محافظ ہیں اور ہم تم کو نہیں جانے دیں گے۔ تو وہ چلی آئی امیر کے پاس، شہید ثقفی کے پاس، کہ صاحب کس جوان کو ٹھہرایا ہے آپ نے؟ وہ تو ہم کو جانے نہیں دے رہا ہے۔ سید نے طلب کر لیا، مختار کو بھی بیوی کو کیوں نہیں جانے دے رہے تم؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے ہم کو شک ہے کہ یہ معاویہ سے میں مل گئی۔ یہ دشمنان اہل بیت کا شجرہ بھی سنا رہے ہیں مختار، جس باپ کی بیٹی ہے ہم کو ڈر ہے کہ یہ معاویہ سے مل نہ جائے۔ تو چچا بھتیجے میں بحث ہوئی، نتیجے پر یہ قرعہ نکلا کہ امام حسن سے پوچھ لیا جائے۔ اب چونکہ امام حسن امام تھے اور اب وہ کس قانون سے زوجہ کو آنے کے لیے منع کرتے؟ زوجہ تو تھی، بلا لیا، اور پھر جب بلا لیا تو وہ رہنے لگی اور وہ واقعی معاویہ سے مل گئی تھی۔ اس لیے کہ معاویہ نے اس کے باپ کو، اشس قندی، اشس ابن قیس، یہ اس اشس کی بیٹی ہے۔ یہ قند قبیلہ تھا عرب میں، اسی کے رہنے والے لوگ ہیں۔ 4 بھائی اشس کے کربلا کے میدان میں تھے، مخالفت میں، امام حسین کی طرف سے کوئی نہ تھا۔ تو معاویہ نے کہا کہ تو اگر حسن کو زہر دے دے گی تو 2 لاکھ سونے کے سکے اشرفیاں اور یزید سے شادی، اور یزید آنے والا خلیفہ ہے، تجھے معلوم ہے۔ تو یہ سمجھ گئی کہ ہم شہزادہ بن جائیں گے، شہزادی بن جائیں گے، ملکہ بن جائیں گے، مہارانی بن جائیں گے، اور 1 2 لاکھ مل بھی رہا ہے۔ تو باپ نے کہا روپیہ ہم رکھ لیں گے، یزید کو تم لے لینا۔ سودا بھی ہو گیا باپ بیٹی میں، اور اس کے بعد وہ ہیرا پیس کر جو معاویہ نے دیا تھا اس کو گلاس میں ملا کے دے دیا، اور امام حسن شہید ہو گئے۔ پوری تاریخ میں جملہ ہے سب یہ ابن قتیبہ دین وری السیاست والامامت کتاب کا نام، اس میں پوری تفصیل سے آپ اس واقعات کو پڑھ سکتے ہیں کہ جب زیادہ زہر دے کے امام حسن کے پاس سے گئی ہے معاویہ کے پاس کہ اب اپنا وعدہ پورا کر، تو اس نے کہا ہاں وعدہ تو تھا۔ اس نے یزید کو بلایا معاویہ نے اور کہا کہ بیٹا اس شرط پر اس نے میرا کام کیا تھا، تو 2 لاکھ دینار تو میں نے پہلے ہی ایڈوانس میں دے دیا تھا، اب یہ تو تیرے عہد میں آئے گی۔ تو معاویہ نے کہا کہ دنیا کا پہلا باپ میں دیکھ رہا ہوں جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے موت کے کنویں میں گرا رہا ہے۔ جب یزید نے جملہ کہا تو امیر شام نے کہا یہ کیا کہا تم نے، کیا مطلب؟
کہ اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کی وہ کون سی خوبی ہوتی ہے جو حسن میں نہ تھی؟ یزید کے جملے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ دنیا کی وہ کون سی خوبی ہے جو حسن میں نہ تھی؟ تو معاویہ کہہ رہے ہیں ہاں دنیا کی تمام خوبیاں حسن میں تھی. اور کہا بابا وہ دنیا کی کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ ہاں کہا بیٹا شاباش، اس میں بھی کوئی شک دو رائے نہیں ہے کہ تو خرافات کا مرقع ہے. تو کہا آپ ذرا بتائیے جب حسن جیسے نیک کو یہ زہر دے کے آئی تو یہ ہم کو ہفتوں زندہ رہنے دے گی؟ اس کو 2 کی جگہ 4 لاکھ دے کے اس کا کام تمام کرو بھائی، یہ اس لائق نہیں ہے. تو پھر بالکل دھوبی کی کتا ہو کے رہ گئی، نہ گھاڑ کی. تو جناب مختار کے سلسلے میں ایک بدگمانی ختم ہوئی کہ وہ کسی وقت پر ایسا بدل گئے، تو بدلے کبھی نہیں تھے. جس کی رگوں میں خون کی جگہ محبت اہل بیت دوڑ رہی ہو، اس کا دنیا اس کا شکار نہیں کر سکتی. ایک صلوات پڑھیے تاکہ دوسرے منظر میں. اب شیعان علی میں جناب مختار مشہور بھی ہو گئے، لوگ جان بھی گئے کہ یہ علی کا پکا شیعہ ہے. سن 60 ہجری میں جب مکہ مبارکہ میں امام حسین کو کمپلیٹ مستند خبر مل گئی کہ حالت احرام میں ہم کو چاقو مار دیا جائے گا، تو امام حسین نے ایک جملہ ہے اگر یاد رہ جائے، امام حسین نے شیعت کی زندگی بچانے کے لیے اپنے حج کو قربان کر دیا. ہو سکتا ہے نیا جملہ ہو آپ کے لیے. اپنی زندگی نہیں، ارے جو گھر سے چلا ہو کفن باندھ کے کعبے میں مر جانا تو اس کی مظلومیت کا شرف اور ہوتا. پوری دنیا کھچ کے آ جاتی حسین کی مظلومیت پر. ارے حالت طواف میں مارا گیا، حالت احرام میں مارا گیا. لیکن امام حسن کی، معصوم امام کی دوربی نگاہیں کہاں تک تھی وہ دیکھیے. امام حسن نے، امام حسین نے دیکھا اگر حالت احرام میں مجھے قتل کر دیا گیا تو میں تو مارا جاؤں گا، مگر اصلاً سب ایک طرح کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، قاتل پہچانا نہ جائے گا. تو ایک تو معصوم کے قاتل کا نام تاریخ میں اوجھل ہو جائے گا، ہمارا خون رائے گا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جتنے شیعہ ہیں چن چن کے یزید ہمارے خون کے جرم میں ان کو قتل کرے گا، اس لیے کہ قصاص سے بدلہ لینے کا فن وہ اپنے باپ معاویہ سے سیکھ چکا ہے. اس نیت سے امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا. آئے ایک میٹنگ کی، جناب مسلم بن عقیل کو اپنا قائم مقام بنایا کہ تم کوفے جا، وہاں کے حالات اور دیکھ، مجھے یہ ان لوگوں نے خط لکھا ہے. دیکھیے محلے کے 10-12 لوگ جمع ہوتے تھے، وہ لوگ خط لکھتے تھے اور وہ دستخط کرتے تھے، 10 آدمی کے دستخط، 5 آدمی کے دستخط. تو اس میں جو تاریخ ہے بہت سارے دشمنان اہل بیت نے بھی خط لکھا تھا، مگر وہ دشمنان اہل بیت ایسے دشمن نہیں تھے کہ وہ اس وقت حسین سے کی طرف ان کا دل جھکاؤ تھا، مگر ان کے اندر طاقت نہیں تھی، ان کے اندر ہمت نہیں تھی، ان کے اندر ایمان میں وہ مضبوطی نہیں تھی کہ جان کی بازی آ جائے تو وہ بھی کھڑے رہے. نہیں، وہ انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کی ایک تقریر سنی، انہوں نے کہا ہم نے لکھا تھا، حسین کو خط لکھا تھا، اب ہم نہیں لکھتے، ہم بدل جاتے ہیں. لیکن کچھ ان میں شیعان علی نے بھی لکھا خط، جیسے حبیب ابن مظاہر بھی خط لکھنے والوں میں ہیں، مسلم بن اوسجہ خط لکھنے والوں میں ہیں، حضرت سلیمان بن سرد خزائی، حضرت مسیب ابن نخبہ، حضرت عبداللہ ابن وائل، یزید بن الانس، ورقہ بن نوفل، یہ سب خط لکھنے والے ہیں. ورقہ بن نوفل غلط کہہ گیا، ورقہ بن العازب، یہ 6-7 مشہور شیعان علی ہیں، یہ سب خط لکھنے والے ہیں. اور ان خط لکھنے والوں میں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا بھی نام ہے، انہوں نے بھی خط لکھا ہے. تو امام حسین نے نشاندہی کر دی، اور اب معصوم کی نگاہیں تھی، نشاندہی میں بتا دی. یہ نہیں بتا. اچھا، شیس ابن ربعی نے خط لکھا، محمد ابن
اشعث نے خط لکھا، یہ بھی سبھی خط لکھنے والے تھے. امام حسین نے نہیں کہا کہ جا کے ان سے ملنا، نام بتایا، ہانی ابن عروہ سے ملنا، مختار ابن عبیدہ ثقفی سے ملنا، سلیمان بن سرد خزائی سے ملنا، یعنی اشارہ کیا ان کی طرف جہاں مسلم کو ٹھکانہ مل سکے. چنانچہ سب سے پہلے جناب مسلم آئے ہیں کوفے میں تو انہوں نے جناب مختار کے گھر کا پتہ پوچھا، اور جناب مختار گھر سے باہر نکلے. جب عقیل کو دیکھا، وہ مسلم کو دیکھا، فرزند عقیل آئے ہیں تو کلیجے سے لگایا، اور جو بنو ہاشم سے محبت تھی ان کو اور بڑے احترام سے بٹھالا، اور انہوں نے کہا ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہاتھ بڑھائیے، میں حسین کی طرف بیعت کرتا ہوں. جناب مختار پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بیعت کی. اس کے بعد جناب مختار ہانی کے یہاں لے کے گئے، ان کے یہاں لے کے گئے، اور لوگ اب بیعت کرنا شروع کیا جناب. اور جناب مسلم رہ رہے ہیں مختار کے یہاں، کھانا پینا ڈیرا ڈنڈا سب جناب مختار کا جناب مسلم بن عقیل کے یہاں ہے. چل رہی ہے زندگی. چلتے چلتے یہ ہوا کہ بیعت کرنے والوں کی ایک ایک دن میں 6,000 5,000 لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. تقریباً 30,000 لوگ امام حسین کی بیعت کر چکے دست مسلم پر. جناب مسلم نے فوراً خط لکھا، یہ اپنا رسول اللہ جلدی آ جائیے، اتنے لوگوں کی بیعت ہو چکی ہے. اس کی خبر یزید کو شام میں لگ گئی. اس نے فوراً خط لکھا، بصرہ کا گورنر تھا اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کا، کوفے کا گورنر خیانت کر رہا ہے، وہ ڈر گیا ہے شیعان علی سے، لہذا تو جا کوفے، اور تو اس فلاں گورنر کو میں معزول کرتا ہوں، تو وہاں چارج لے لے. اس وقت تو بصرہ کا بھی گورنر رہے گا، کوفے کا بھی. ابن زیاد آیا تو اتنا ماحول حسین کا بن چکا تھا کوفے میں کہ یہ شہر 10 قدم بڑھ کے پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹنے کے بعد کہا اس وقت ابن زیاد بن کے جانا اپنے جان کو گنوانا ہے، لہذا یہ رکا باہر. اور اس کے بعد اس نے وہ لباس جو بنی ہاشم کے گھر پہنا جاتا تھا وہ لباس منگوایا، اور رات میں جب سورج غروب ہو گیا تب یہ عماری کے اندر محمل لگا کے بیٹھ کے آیا، یہ اعلان کرا کہ حسین ابن علی آ گئے. جب دارالامارہ میں آیا تو پورا مجمع استقبال حسین کو آیا، اور اس نے آنے کے بعد جب نقاب پلٹی تو ابن زیاد کو دیکھ کے لوگوں کی کہ فاختے اڑ گئے کہ رہے یہ تو یہ ملعون ہے. اور اس کو تو اس نے بڑی تقریر کی ہے کہ ایک ایک عزت داروں کی عزت تباہ کر دوں گا. دیکھیے کمینوں کی کمینگی کیا ہوتی ہے، ذلیلوں کو نہیں ماروں گا، عزت داروں کی عزت کو برباد کر دوں گا اگر تم نے مسلم سے بیعت نہ توڑی. اس کے بعد پھر اس کی شورش بڑھی. اب ابن زیاد جب آ گیا تو یہاں حالات بدل گئے، لوگ بیعت سے مکرنے لگے. تو اب مسلم کو طاقت چاہیے، 2,000 الگ ہو گئے، 5,000 الگ ہو گئے، 10,000 الگ ہو گئے. تو ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم بن عقیل اور جناب مختار نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو جناب مختار نے کہا ہمارے کچھ غلام ہیں جو فورم پر ہیں، ہمارے کھیتی جہاں ہوتی ہے وہاں ہے، اور وہاں کچھ شیعان علی بھی ہیں، میں ان کو کوشش کر کے لا سکتا ہوں، تقریباً 250 سے 300 لوگوں کو میں لا سکتا ہوں. تو ہانی ابن عروہ نے مشورہ قبول کیا اور جناب مختار سے کہا کہ مسلم کو ہمارے گھر پہنچا دے. مسلم اب مختار کے یہاں سے ہانی ابن عروہ جو رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی ہیں وہ ان کے گھر پہنچا دیا، اور یہ دیہات چلے گئے جہاں ان کا کھیت تھا، وہاں انہوں نے اپنے غلام کو اور اپنے آدمیوں کو اور جو لوگ تھے سب کو جن کا دل علی کی طرف مائل تھا ان کو تقریر کر کے سب کو جمع کر کے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک دن کا کام تو تھا نہیں، ہفتوں لگ گیا. ادھر کوفے کی پوری فضا بدل گئی، اور اس کے بعد جناب مختار یہاں لشکر تیار کر رہے ہیں، ادھر جناب مسلم گھر گئے، اس لیے کہ جس گھر میں چھپے تھے وہ دشمن کا گھر تھا. زوجہ اس کی محب اہل بیت تھی طوا، اور اس کا جو بیٹا یا شوہر، 2 روایت ہے اس میں، حارث، وہ ملعون تھا. اس نے محمد ابن اشعث کی سرکردگی میں 3,500 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا. لیکن ایک جملہ ہے، بنی ہاشم کی غیرت دیکھیے، جناب مسلم بن عقیل نے تلوار ہاتھ میں لی اور گھر سے نکلنا چاہا تو طوا کھڑی ہو گئی اور کہا کہ خانوادہ محمد کے چشم و چراغ، پہلے ہماری جان جائے گی
ہم مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے. تو جناب مسلم نے کہا ہم بنی ہاشم ہیں, ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے گھر میں مرد گھسا ہے, یہ ہم کو پکڑنے کے لیے یہ سپاہی تیرے گھر میں گھسا ہے. تو اور یہ ہماری خون کی شرافت نہیں بتاتی کہ کسی کے گھر میں کوئی مرد آ جائے, تیرے گھر میں اگر کوئی مرد گھسائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. یعنی ذرا غیرت مسلم دیکھیے, توبہ کے گھر میں دشمن نہ آئے, نکل گئے باہر, جان دے دی, مگر اپنے رہتے رہتے بے غیرتی برداشت نہ کی. کون مسلم کو کہتا کہ کربلا میں اگر تم اس وقت دیکھتے کہ خیمے میں کیسے دشمن گھس گئے تھے. بس میرے سرکار, وہ تو ایک تاریخ کی بات آ گئی. ابھی میرے پاس 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے جس میں آپ کا اور آگے کا سفر کراؤں گا, مگر اب جب میں تاریخ حضرت مختار پڑھ رہا ہوں تو اس میں تو روزانہ کئی بار قسطوں میں آنسو گر جاتے ہیں, اور اس پر تو کسی کا قبضہ نہیں ہے. حالات کچھ ایسے, واقعات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں آنسو کا گرنا لازمی ہوتا ہے. جناب مسلم گرفتار ہو گئے اور جناب ہانی ابن عروہ بھی شہید ہو گئے, مسلم بھی مار ڈالے گئے. ادھر جناب مختار مسلم کے شہادت کے تیسرے دن کوفہ میں آئے. تو جب کوفے سے باہر تھے تو تقریباً 100 کی تعداد میں نوفل نام کا ایک ابن زیاد کا دوست ہے, وہ تقریباً 100 لوگوں کو لے کے آ رہا ہے مسلم کو قتل کرنے اور ابن زیاد کی حمایت کرنے. جناب مختار ایک جگہ پیر کے سائے میں بیٹھے ہوئے وہ آرام کر رہے تھے تھوڑی دیر. وہاں اس لشکر میں بھی بڑا پیر تھا, وہ بھی رک گیا. اور معلوم یہ ہوا کہ تم کہاں جا رہے ہو, تم کہاں جا رہے ہو, باتیں ہونے لگی. تو معلوم ہوا کہ ہمارا امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے, وہاں حسین کا ایک سفیر آیا ہے, ہم اسے لڑنے جا رہے ہیں. مختار کو جلال آ گیا اور انہوں نے تلوار نکال دی, 100 کے 100 لوگوں کو کاٹ کے اسی پیر کے نیچے رکھ دیا. انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے تم مسلم کو قتل کرنے جا رہے ہو, پہلے ہم ہی کو قتل کر لو. ٹوٹ پڑے. اس میں 20 عورتیں بھی تھیں. اس کے بعد جب مختار آئے ہیں کوفے میں تو یہاں حالات ایسے دیکھے, خبر سنی تو معلوم مسلم شہید کر دیے گئے ہیں, اور پاؤں میں رسی باندھ کے جنازے میں, اور گھوڑے کو سنوں میں اس کو سب ہو گیا, سب سنا. جناب مختار نے آنسو پوچھے, جنگی لباس اتارا, اپنے غلام کو اپنے تلوار دے کے کہا دوسرے راستے سے تو گھر واپس چلا جا. یہ آ گئے اندر. عمر بن حارث عبید اللہ ابن زیاد کا سپہ سالار ہے, اس کو دیا کہ ایک سفید علم لیے ہوئے. عرب میں سفید علم امن و امان کی علامت ہے, اور لال علم بدلہ لینے کی علامت ہے, قصاص لینے کی. سفید علم جو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں امن و امان کا پیغام ہے, اور لال علم مطلب ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لینے نکلے. شاید اسی لیے پوری دنیا میں علم ہر رنگ کے بھی نکلتے ہوں, کربلائے حسین پر لال رنگ کا علم ہے, اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے جس کے خون کا بھی بدلہ باقی ہے. مختار نے جو لیا وہ بدلہ نہیں ہے, وہ تو جو امام زمانہ بدلہ لیں گے اس کی جھلکیاں ہیں جو شیعہ نے دکھایا. حقیقی بدلہ تو تب لیا جائے گا جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا. سنیے میرے بھائی, کل سے گفتگو چونکہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گی, لہذا میں تاریخ کی اس پہلو کو آج یہاں جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سفید علم کے نیچے جناب مختار آ گئے. حارث نے دیکھا, عمر بن حارث نے, ارے قبیلہ بنی ثقیف کا سردار آیا ہے, تو وہ احترام میں کھڑا ہو گیا. وہ کہا سردار آپ آ گئے؟ انہوں نے کہا میں آ گیا, آپ میرے پناہ میں آ گئے؟ کہا ہاں ہاں. حیرت کیوں ہے؟ کہا میں تو عبید اللہ ابن زیاد سے آپ کو انعام دلواؤں گا. کہا ٹھیک ہے انعام تو دلوانا, مگر ابن زیاد کہیں ہم کو پریشان نہ کرے. کہا میں ذمہ دار ہوں. چلیے لے کے ابن زیاد کے پاس آیا, اور اس نے کہا ابن زیاد مبارک ہو, خاندان بنی ثقیف کا, وہ قبیلہ بنی ثقیف کا ایک سردار تیری پیروی میں آیا ہے. جناب مختار نے سلام کیا ابن زیاد کو, تو اس نے جواب سلام نہیں دیا. تو جناب مختار بیٹھ گئے, تو آنکھوں کو گھما کے ابن زیاد بولا کہ تم بغیر میری اجازت کے بیٹھ گئے, میں تم سے غافل نہیں ہوں,
معلوم ہے کہ تم ہمارے نہیں ہو. تب عمر بن حارث کھڑا ہوا اور اس نے کہا ابن زیاد یہ تجھ کو زیبا نہیں دیتا, یہاں کا امیر بن کے آیا ہے, ایک سردار کی توہین کر رہا ہے, جبکہ یہ سردار ہمارے خیمے میں آ گیا. اس کے سمجھانے پر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مختار کو اور آگے والی کرسی دے دو, انعام اور خلعت عطا کرو جب یہ آ گئے ہیں. ابھی مختار کو انعامات دیے جانے تھے کہ باہر سے روتی ہوئی وہ 20 عورتیں جن کے مردوں کو مختار نے مارا تھا راستے میں وہ آ گئے. وہ دلانہ گھس گئی, دارو نے مارا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہا ہوگا کیا, 100 مرد ہمارے آپ کی حمایت میں آ رہے تھے, یہ جو سامنے بیٹھا ہے آپ کی کرسی پر اس نے مار ڈالا. سب 40-50 کو تو اس نے مارا ہے, وہ اکیلے ہم لوگوں نے دیکھا ہے, وہ باقی اس کے لوگ جو ساتھی تھے انہوں نے بس. وہ ایک ہاتھ میں سونے کی چھڑی رکھتا تھا, اس نے پھینک کے مارا جناب مختار کے, یہاں پر چوٹ بھی آیا اور اب غصے میں آ گیا. ہم جانتے تھے کہ یہ علی کا شیعہ ہے, کسی سیاست سے ہمارے پاس آیا ہے, اس کے دل ہماری طرف جھک نہیں سکتے, اس لیے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ باطل کی پیروی نہیں کر سکتا. یہ ابن زیاد بول رہا ہے. اور مختار کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ذی الحجہ کی 25ویں تاریخ تھی جس میں جناب مختار گرفتار ہوئے. میرے بھائی ذرا آپ بتائیے, پورا کربلا ہو گیا اور مختار گرفتار رہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سوال کرنے والے نہ جان کے سوال کرتے ہیں, کربلا ہو گیا مختار کہاں تھے؟ مختار عبید اللہ ابن زیاد کے قید خانہ کوفہ میں تھے. خالی مختار نہیں, 4,500 شیعہ نے حیدر کرار جن کے سردار حضرت سلیمان بن سرد خزائی صحابی رسول تھے, وہ 4,000 بھی وہ قید خانے میں قید نہیں تھے, وہ ایک پرائیویٹ گھر میں ان لوگوں کو قید کر دیا تھا. اس لیے کہ کوفے میں کوئی اتنا بڑا قید خانہ نہیں تھا وہاں جہاں 450 آدمی ایک مرتبہ قید ہو سکے, تو بڑا کسی کا گھر تھا اس کو خالی کرا کے وہاں اس نے قید کر کے رکھا تھا. پورا کربلا گزر گیا, جناب مختار قید میں ہے, اور قید کی بھی پوری ہسٹری ہے کہ اسی قید میں جناب مختار کی ملاقات حضرت میثم تمار سے ہوئی ہے. ہوتے ہوتے مل گئی اندھیرے گھر میں, تو نماز میں, سلام میں, زیارت میں, جیسے بھی ہو, پوری تفصیل ہے اس کی, ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم اس جزیات میں نہیں جانا چاہتے. میثم سے ملاقات ہو گئی, تو تم کون؟ وہ ہمارا نام میثم ہے, کھجور بیچتے ہیں اس لیے تمار کہلاتے تھے. تم کون؟ کہا میرا نام مختار ہے, عبیدہ کا بیٹا ہوں. اچھا, کلیجے سے لگایا میثم نے اور کہا مختار پہلے تو میرا سلام قبول کرو. تو مختار نے کہا پہلے میرا سلام قبول کرو مطلب کہ اس لیے کہ ایک سلام اور ہے تمہارے نام, پہلے میرا سلام قبول کرو, اس کے بعد میرے مولا اور آقا علی نے تم کو سلام بھیجا ہے وہ قبول کرو. تو کہا کہ بھائی میثم مولا نے کیسے سلام بھیجا؟ کہا ایک موقع پر تم مولا سے ملنے آئے تھے, یاد کرو کہ میں بیٹھا تھا, جب تم مولا سے مصافحہ کر کے پلٹے تو مولا رونے لگے, تو میں نے سبب پوچھا, تو پورا داستان کربلا مولا نے مجھے بتایا, اور اس کے بعد میں نے اپنی کہانی بھی پوچھ لی, تو مولا نے مجھے بتایا کہ ابن زیاد ہی کے دور حکومت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی اور سولی چڑھایا جائے گا اور ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے ہماری محبت میں, اور میثم تم مرنا گوارا کرو گے مگر ہماری عداوت تمہارے دل میں کبھی نہ آئے گی. اور یہ جو جاباز جوان ابھی گیا ہے یہ فقط جوان نہیں ہے, یہ میری زوجہ فاطمہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پورا کربلا بتایا کہ ایسے 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 یہ کرے گا. اب جب پورا کربلا بتا دیا تو کہا میثم یہ بھی سن لو میثم کہ تمہاری ملاقات کوفے کے قید خانے میں اس جوان سے ہوگی, تو اس وقت ان کو میرا سلام کہہ دینا اس کو, اور یہ کہہ دینا کہ مختار قصاص خون حسین لینے میں ہمت نہ ہارنا,
تیرے تلوار کے ساتھ تیرے سر پر ہماری دعا ساتھ ساتھ چلے گی۔ اب سمجھے آپ کہ امام حسین نے جب جناب مختار نے جب 3,86,000 آدمی کو تہ تیغ کر دیا تو اب کوئی مقصد نہیں تھا، لڑتے لڑتے مر گئے، اس لیے کہ وہ دعائے علی تھی جس کی تائید نے مختار کو زندہ و پائندہ باد رکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ کہا میں بدلہ لوں گا، کہاں، اور ابن زیاد کو تم قتل کرو گے، کہا میں قتل کروں گا ابن زیاد کو، کہاں۔ تو میسم سے ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا ذرا پھر سے بولو تو، مولا نے کیا کہا تھا؟ کہ مولا نے کہا تھا کہ لشکر ابن زیاد کو اور ابن زیاد کو تم مارو گے، تمہارے ہی لشکر کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد مارا جائے گا۔ کہا میرے مولا نے کہا ابن زیاد کو میں ماروں گا، اس کا مطلب اب میں قید خانے میں نہیں مر سکتا، کمزور ہو گیا ہوں، جس میں طاقت نہیں تھی لیکن اب تو طاقت آ گئی، اس لیے کہ اب تو میں زندہ رہوں گا، اس لیے کہ زمین پھٹ سکتی ہے مگر میرا مولا جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، اب تو میں ابن زیاد کو مار کے رہوں گا۔ طاقت آ گئی، حوصلہ آ گیا، مگر کیا کرتے، زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، تنگ تاریک اندھیرا قید خانہ ہے، وہاں رہ رہے ہیں۔ میرے سرکار 60 ہجری 25ویں ذی الحجۃ الحرام کو مختار کو قید کیا گیا، اور اس کے بعد ایک دن 2 گھنٹے یا اس سے کم کے لیے جناب مختار کو نکالا گیا قید خانے سے۔ وہ کیسے نکالا گیا وہ آپ سن لیں۔ جناب مختار جس قید خانے میں تھے وہ اندھیرا قید خانہ تھا، اس میں کوئی روشنی کوئی لائٹ نہیں، اندھیرے سے جب ایک روشنی میں آئیے تو آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ مختار قید خانے میں ہے، ادھر پورا کربلا گزر گیا، نبی کا نواسا شہید ہو گیا، خیام حسینی جلا دیے گئے۔ 11 محرم کو قافلہ ابن زیاد کے دربار میں آیا، شمر بن ذی الجوشن کی سرکردگی میں اہل حرم کا یہ لوٹا ہوا قافلہ، بیویوں کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی ہے، اور یہ دارالامارہ میں جو حضرات کوفہ زیارت گئے ہیں وہ کھنڈرات آج بھی ہے جہاں بیویاں ہاتھوں میں رسی بندھی ہے۔ اور جناب مسلم کی زوجہ نے جب دارالامارہ کے باہر مسلم کا سر دیکھا تو ایک جملہ رو کے کہا والی و وارث، ہمارے ساتھ جو 2 بچے تھے وہ تو حسین پہ قربان ہو گئے، تمہاری ایک بیٹی تھی وہ بھی حسین کے نام پہ قربان ہو گئی عاتقہ، تم بھی حسین کے نام پہ شہید ہو گئے، میں بھی اسیر ہوں، مگر اے میرے شوہر کیا میں پوچھ سکتی ہوں میرے 2 بچے جو تمہارے ساتھ آئے تھے ان کا کیا بنا؟ حسرت و یاس میں عالم بیویاں ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے چوتھے امام، ایک مقتل میں نے پڑھا، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ خدا لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر، خدا لعنت کرے یزید پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم کو جب دربار میں لایا گیا تھا تو غلاموں کا لباس پہنا دیا گیا، فرزند مینا، فرزند کعبہ، جس کے ہاتھوں میں لنگر زمین و آسمان ہے، جب دربار میں داخل کیا گیا تو سید سجاد سر جھکائے تھے، توخ کی وزنی کی ہونے کی وجہ سے سر نہیں جھکا تھا، غیرت بنی ہاشم کے سبب، اس لیے کہ میری پھوپھی اماں میرے ساتھ تھی اور ان کے سر پر چادر نہیں تھی۔ ایسے عالم میں بس ایک منظر مختار کا سنیے، عبید اللہ ابن زیاد نے داروغہ زندان کو حکم دیا کہ مختار کو لاؤ۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے مختار باہر آئے، اندھیرے سے آئے تھے، اجالے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پوچھا مجھے باہر کیوں لایا گیا ہے؟ کہ ادھر جو کچھ بیویاں کھڑی ہیں ان کو دیکھ۔ تو انہوں نے ملک کے جناب مختار نے کہا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کون ہے، کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟
کہ مختار تو علی کا شیعہ بنتا ہے نا، ایک علی کی بیٹی بندے ہاتھ سے کھڑی بھی ہے، بس اتنا سننا تھا کہ مختار نے کہا اے بدتمیز، ہمارے مولا کی بیٹی کا نام اپنے نجس دربار میں نہ لے، ورنہ ہاتھوں میں زنجیر بندھی ہے، مختار اب بھی مجبور نہیں ہے۔ تب تک مختار آنکھوں کو مل رہے تھے کہ اسی بیچ میں ایک ظالم نے ابن زیاد کے اشارے پر آ کے مختار کا پورا چہرہ لے کے جناب زینب کی طرف موڑ دیا۔ تو مختار کہتے ہیں دھندلا دھندلا مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو بالوں سے سر کو چھپائے ہیں، بالوں سے چہرہ کو چھپائے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا بیویاں آپ ہیں کون؟ تو ایک آواز آئی، اے مختار میں زینب کبریٰ علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں، مختار بابا بھیا حسین کربلا میں مار ڈالے گئے، ہمارا چمن اجڑ گیا۔ کیا کروں حضرات مومنین، ابھی مصائب تو ہم نے ابھی شروع نہیں کیے، مگر آپ حضرات اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اندازہ لگائیے مختار کے دلوں پر کیسی چھری چلی ہوگی۔ آپ نے سنا کہ زینب کے ہاتھ میں رسی بندھی تھی، مختار نے دیکھا، کیا غضب ہوا، میرا آقا حسین مارا گیا۔ ہاں مختار ہمیں اسیر بنا کے ابن زیاد لایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مختار نے علی کا نعرہ مارا اور جو انگڑائی لی تو فولاد کی زنجیریں ٹوٹ گئی، سامنے کھڑے سپاہی سے تلوار چھین کے تخت پر کودنا چاہ رہے تھے کہ زنجیروں کے بجنے کی آواز آئی۔ ہمارے چوتھے امام نے آواز دی، مختار نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہمارا چوتھا امام، بڑی ہی مشکل سے سر کو اٹھا کے کہہ رہا ہے مختار صبر کرو، میرے بابا کا مشن ابھی ضائع نہ ہونے پائے۔ بس میرے سرکار میں گفتگو کو تمام کر دیتا، اب یہاں کے بعد زندگی رہی تو کل مجلس پڑھوں گا۔ جناب مختار نے فولاد کی زنجیریں توڑ دی، صرف یہ دیکھ کے کہ ہماری شہزادی زینب قیدی ہے، عزادارو انصاف کرو، 1 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی۔ جو علی کا شیعہ ضبط نہ کر پایا کہ ہم زینب کو کھلے سر دیکھیں، ہم ام کلثوم کو برہنہ سر دیکھیں، اب اندازہ لگاؤ اپنے چوتھے امام کو، زینب کے چہرے پر تازیانے مارے جا رہے ہیں، بیمار سر جھکا رہا ہے، کبھی سکینہ پکار رہی ہے بھیا میری مدد کرو، کبھی بیویاں تازیانوں پر تڑپ رہی ہے، میرا سجادہ ہے بھر کے 24 برس کا سن جوانی کے عالم میں، ہائے رے مظلومیت بیمار کربلا، اے میرے چوتھے سرکار، ہم گنہگاروں کے لاکھوں سلام مولا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ان آنسوں کو رومال زہرا میں جگائے۔ پروردگارہ جو غم حسین میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، ان تمام رونے والوں کی عزت بی بی فاطمہ کے نزدیک بڑھا دے۔ اے میرے اللہ، جب بھی مجلس ہوتی ہے تو وارث کربلا ہمارے زمانے کے امام آتے ہیں، تمام آنے والوں کی حاضری کو فہرست امام زمانہ میں شرف قبولیت و عزت سے نواز دے۔ تحت نگاہ مومنین بیٹھے اندر سے باہر تک، پروردگارہ تمام مجلس میں آنے والے مومنین کی دلی خواہشات کو پورا فرما، انہیں دنیا میں بھی ترقی دے اور آخرت میں نجات عطا فرما۔ پروردگارہ جو ہم میں بیمار ہیں، واسطہ بیمار کربلا کا انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری ملت کی جو بچیاں شادی قابل ہیں ان کے لیے رشتے فراہم فرما۔ ہماری ملت کے جو جوان
روزی یا تعلیم کے سلسلے سے ماں باپ سے دور مسافرت میں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہماری ملت کے ہر فرد کو مذہبی عبادت گزار اور نماز گزار بنا دے۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام علماء، خطبہ، ذاکرین کرام، شعراء اہل بیت، سلام پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، سوز پڑھنے والے، ماتم دار، عزادار کی حفاظت فرما، جملہ مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر دے۔ اے میرے اللہ وارث کربلا، منتقیم خون حسین، حضرت ولی عصر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم۔ آپ حضرات 1 منٹ کی زحمت ہوگی، تھوڑا سا تشریف رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن برآمد ہوا ہے 63 نمبر۔ آپ حضرات پرچیاں اپنی دیکھ لیں۔ 63 صلوات پڑھیں تمامی حضرات مل کر، صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ لوگ مبارکباد پیش کیا کیجئے۔